بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند ایک واقعات ہیں، جن میں پہلا واقعہ آپ کی ولادت کے متعلق پیش گوئی، دوسرا واقعہ قبول اسلام کا، اور تیسرا واقعہ رسول کریم کی ایک حدیث مبارک پر ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد و حساب درود و سلام ہو۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا شمار اولین اسلام قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور آپ حضور نبی کریم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ کی پرورش حضور نبی کریم نے خود فرمائی، اور آگوش نبوت اور کاشانہ نبوت میں پرورش پانے کی بنا پر وہ تمام خوبیاں آپ میں بدرجہ اتم موجود تھی، جو کسی بھی نیک سیرت اور نیک پرور انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی پیش گوئی کا واقعہ شیخ مفید ایسے بیان کرتے ہیں کہ یمن میں ایک زاہد رہتا تھا، جو ہر وقت عبادت و ریاضت میں مشغول رہتا۔ اس زاہد کا نام مشرب بن وعیب تھا، اور یہ زاہد یمن کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی عمر 190 سال تھی، اور یہ اکثر اوقات یہ دعا کرتا، اے اللہ، اپنے حرم سے کسی بزرگ کو بھیج تاکہ میں اس کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ ناظرین، شیخ مفید فرماتے ہیں، اس زاہد کی دعا قبول ہوئی، اور جناب ابو طالب تجارت کی غرض سے یمن پہنچے اور اس زاہد سے ملاقات ہوئی۔ زاہد نے جب آپ کو دیکھا تو انتہائی تعظیم سے پیش آیا اور پوچھا، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کہا، میں تہامہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے پوچھا، کون سے تہامہ؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ مکہ مکرمہ۔ زاہد نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ جناب ابو طالب نے جواب دیا کہ میرا تعلق بنی ہاشم بن عبد مناف سے ہے۔ زاہد نے جب جناب ابو طالب کی بات سنی تو بے اختیار آگے بڑھ کر بوسہ لیا اور کہا، الحمدللہ، میری دعا قبول ہوئی اور مجھے حرمین شریفین کے خادم کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر اس زاہد نے آپ سے نام دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابو طالب ہے۔ زاہد نے پوچھا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تو جناب ابو طالب نے فرمایا، میرے والد کا نام عبد المطلب ہے۔ زاہد نے جب حضرت عبد المطلب کا نام سنا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، میں نے الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 2 پوتے ہوں گے، جن میں سے ایک نبی ہوگا اور دوسرا ولی اللہ، اور ان کا جو پوتا نبی ہوگا اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو ولی ہوگا اس کے والد کا نام ابو طالب ہوگا۔ جب نبی 30 برس کے ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کا یہ ولی پیدا ہوگا، اور اے ابو طالب، وہ نبی پیدا ہو چکے ہیں یا نہیں؟ ناظرین، جناب ابو طالب نے کہا، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد پیدا ہو گیا ہے، اور وہ اس وقت قریباً 29 برس کا ہے۔ اس زاہد نے کہا، آپ جب واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیں، اور کہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ پھر جب وہ نبی اس دنیا سے پردہ فرما ہو جائیں گے تو پھر آپ کے بیٹے کی ولایت ظاہر ہوگی۔ جناب ابو طالب نے اس زاہد کی بات سن کر فرمایا کہ میں اس حقیقت کو کیسے جان سکتا ہوں؟ اس زاہد نے کہا کہ آپ وہ چیز چاہتے ہیں جس سے میری سچائی کا علم ہو۔ جناب ابو طالب نے ایک سوکھے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس درخت سے تازہ انار چاہیے۔
اس زاہد نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، میں نے نبی اور ولی کی تعریف کی، ان کے صدقے مجھے تازہ انار عطا فرما۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازہ انار پک گئے۔ جناب ابو طالب نے وہ انار کھایا اور اس عابد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس مکہ المکرمہ روانہ ہوئے۔ ناظرین، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو مستند ذرائع سے روایت کیا ہے، جس میں حضرت سیدنا علی کی ولایت کی پیشگوئی ان کی پیدائش سے پہلے کی گئی۔ ناظرین، دوسرا واقعہ آپ کے قبول اسلام کا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے قبول اسلام کے بارے میں مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ چونکہ نبی کریم کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے، اسی لیے آپ نے جب حضور نبی کریم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کو عبادت میں مصروف دیکھا تو حضور نبی کریم سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور نبی کریم نے فرمایا، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی نے دریافت کیا، یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور نبی کریم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے مجھے اپنے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے چنا ہے، اور میں تمہیں اسی اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے جب حضور نبی کریم کی بات سنی تو حیران ہو گئے اور پوچھا، میں نے پہلے کبھی اس دین کے بارے میں کچھ نہیں سنا، اس بارے میں فیصلہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، علی، تمہیں اس بات کا حق حاصل ہے، لیکن ابھی تم اس بات کا ذکر کسی اور شخص سے نہ کرنا۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم سے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سونے کے لیے لیٹے تو وہ اس بات پر غور کرتے ہوئے سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کو روشنی عطا فرمائی اور آپ نے اپنے والد محترم سے مشورہ کیے بغیر اگلے روز حضور نبی کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے عرض کیا کہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل فرما لیں۔ حضور نبی کریم نے آپ کو کلمہ توحید پڑھایا اور آپ مشرف با اسلام ہو گئے۔ ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا تھا۔ ناظرین، تیسرا واقعہ رسول کریم کی حدیث مبارک کہ اے علی تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ یہ واقعہ ایسے ہے کہ حضور نبی کریم نے اعلان نبوت کے بعد خفیہ طور پر اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اس عرصہ میں کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ 3 برس کی خفیہ تبلیغ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی، جس میں حضور نبی کریم کو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام دینے کا حکم ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محبوب، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے۔ حضور نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی قوم کو بلایا۔ جب تمام قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ قریش نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم اس بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور ایمانت دار پایا ہے۔ حضور نبی کریم نے فرمایا،
تو پھر میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور دعوت حق دیتا ہوں۔ اگر تم لوگ ایمان لے آئے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر ایمان نہ لائے تو عذاب خداوندی تم پر نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم کی بات سن کر قریش غصے میں آ گئے اور آپ کے چچا ابو لہب لوگوں کو بھڑکا کر واپس لے گئے۔ حضور نبی کریم نے قریش کے واپس جانے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، تم ایک دعوت کا انتظار کرو جس میں تم بنی عبد المطلب کو دعوت دو۔ چنانچہ ایک دعوت کا انتظام کیا گیا جس میں بنی عبد المطلب کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں جناب عبد المطلب کے تمام بیٹے، حضرت سیدنا امیر حمزہ، حضرت سیدنا عباس، جناب ابو طالب اور ابو لہب وغیرہ نے شرکت کی۔ حضور نبی کریم نے دعوت کے اختتام پر ان حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، آج تک اہل عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو مجھ سے بہتر پیغام دے۔ میں تمہیں اس پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ایک روز ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اس وقت اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نیکی کا بدلہ نیکی اور بدی کا بدلہ آگے اور عذاب ہے۔ اے بنی عبد المطلب، تم جانتے ہو کہ میں کمزور ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، پس جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوا وہ میرا بھائی ہوگا۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس دعوت کو قبول کرے؟ ناظرین، حضور نبی کریم کی اس دعوت کو سن کر بنی عبد المطلب نے منہ پھیر لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کھڑے ہوئے اور بلا خوف و خطر گویا ہوئے، یا رسول اللہ، بے شک میں عمر میں اس وقت چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، مگر میں آپ کی مدد کروں گا، اور جو بھی آپ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بات سن کر رسول کریم نے فرمایا، اے علی، تو میرا بھائی اور وارث ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی کم سنی اور ان کی جسمانی کمزوری کا ابو لہب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن وہ بدبخت آپ کی قوت روحانی کا ادراک کرنے سے قاصر تھا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے 3 واقعات مکمل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں حضرت علی المرتضیٰ کے واقعات ایسے ہی بیان کرتے رہیں گے۔ امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔